سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد۔ اس سورت میں ایک رکوع، 4 آیتیں، 15 کلمے اور 47 حروف ہیں۔ سورہ اخلاص کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ۔ مفسرین نے سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں۔ نمبر 4، اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے فضائل۔ احادیث میں سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے 3 احادیث اور ایک وظیفہ یہاں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ذکر کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ نمبر 4، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے۔ سورہ اخلاص کا شان نزول۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا۔ سورہ اخلاص کے مضامین۔ اس سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ ابو لہب کے ساتھ مناسبت۔ سورہ اخلاص کی اپنے سے ماقبل سورت لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ قل هو اللہ احد۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں، دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ۔ اس صورت میں ان سب کی تردید ہے۔ هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے، احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے، اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ نظیر اور نہ شبیہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔
اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں۔ لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا کیونکہ وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئے۔ اس میں مشرکین اور یہود و نصارہ سب کی تردید ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ ولم یکن له کفوا احد اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن، مخلوق اور حادث ہیں۔ اس کی صفات ذاتی، قدیم، غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی، حادث اور محدود ہیں۔ صدق اللہ